اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں شامل ان خوش نصیب صحابہ میں سے ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت دی تھی۔ آپ نہایت ہی سخی مکی اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے والے تھے، لیکن ساتھ ہی بے حد دولت مند بھی تھے۔ آپ کا شمار ان تاجروں میں ہوتا تھا جنہیں اللہ نے بے پناہ رزق عطا فرمایا تھا۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے وقت بیدار ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ صحابہ کرام پریشان ہو گئے اور پوچھا، یا رسول اللہ کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے ایک عجیب خواب دکھایا گیا۔ میں نے دیکھا کہ میرے تمام صحابہ جنت میں داخل ہو رہے ہیں، مگر عبد الرحمن بن عوف پیچھے رہ گئے ہیں۔ میں جنت کے دروازے پر کھڑا ان کا انتظار کرتا رہا۔ میں ان کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتا تھا، اس لیے وہ جب تک نہ آئے میں وہیں کھڑا رہا۔ پھر جب وہ آئے تو ان کا سارا جسم پسینے میں تر تھا اور وہ تھکے ہوئے محسوس ہو رہے تھے، جیسے کوئی طویل انتظار کے بعد پہنچا ہو۔ یہ سن کر صحابہ کرام حیران ہو گئے اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گر پڑے۔ روتے ہوئے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عبد الرحمن، تم ایک نیک اور صالح انسان ہو، لیکن تمہارے پاس دنیاوی مال و دولت بہت زیادہ ہے۔ جنت میں داخلے کے لیے تمہارا حساب و کتاب زیادہ سخت ہوگا۔ تمہیں اپنی دولت کا حساب دینا ہوگا، اس لیے تمہیں جنت میں جانے میں تاخیر ہو رہی تھی۔ یہ سنتے ہی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل کانپ اٹھا۔ انہوں نے اسی وقت فیصلہ کیا کہ وہ اپنا زیادہ سے زیادہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے تاکہ ان کے حساب میں آسانی ہو۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی سخاوت۔ اس خواب کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی راہ میں بے تحاشا صدقہ دینا شروع کر دیا۔ انہوں نے 500 گھوڑے اللہ کی راہ میں دے دیے، پھر 1500 اونٹ راہ خدا میں وقف کر دیے۔ تو میرے دوستو بزرگوں، ماشاءاللہ کئی بار انہوں نے اپنا پورا تجارتی قافلہ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا۔ ایک مرتبہ انہوں نے 40,000 دینار راہ خدا میں دے دیے۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی اللہ نے انہیں مزید نوازا اور وہ اپنی سخاوت میں مزید بڑھتے گئے۔ آخری وقت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کی دعا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب آخری وقت آیا تو وہ رو رہے تھے۔ کسی نے پوچھا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ کو تو جنت کی بشارت ملی ہے۔ انہوں نے جواب دیا، مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ الفاظ یاد آ رہے ہیں کہ میں جنت میں دیر سے داخل ہوں گا۔ مجھے خوف ہے کہ میرا حساب سخت نہ ہو جائے۔ کاش میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنت میں پہلے داخل ہو سکتا۔ یہ کہہ کر انہوں نے وصیت کی کہ ان کا سارا مال اللہ کے راستے میں دے دیا جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو بھی ہدیہ بھیجا جائے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ دنیاوی مال و دولت اللہ کی نعمت ضرور ہے، مگر اصل کامیابی اسی میں ہے کہ اسے اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے تاکہ آخرت میں حساب
آسان ہو۔ یہی وہ پیغام ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو دیا، اور یہی وہ سبق ہے جو ہمیں بھی اپنانا چاہیے۔ یہ مکمل واقعہ آپ کی ویڈیو کے لیے انتہائی مؤثر ہوگا۔ آپ اس کو اپنی آواز میں ریکارڈ کر کے ناظرین تک پہنچا سکتے ہیں تاکہ لوگ دنیا کی حقیقت کو سمجھیں اور آخرت کی تیاری کریں۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب